बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग ने रोका और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इरफान आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक पैगाम है जो पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचा दें। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका क्या ताल्लुक किसी सियासी जमात से है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। आप मेरा पैगाम रिकॉर्ड करो और आपको इस पैगाम के बाद पता चल जाएगा कि क्या मैं किसी सियासी जमात का कारकुन हूं या एक पाकिस्तानी हूं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको आगे चलकर सुनाऊंगा, लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट आज जो डेवलपमेंट हुई लंदन के अंदर, उससे भी हम पर्दा उठाएंगे और नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपके जो कमेंट्स मुझे मौसूल होते हैं जिसमें आप बार बार ये कहते हैं कि जनाब आप सिर्फ नवाज शरीफ पर ही क्यों बात करते हैं। याद रखें व्यूअर्स कि अगर पाकिस्तान के बाकी मीडिया की तरह और जितने भी जर्नलिस्ट बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, अगर मैं भी खामोश हो गया तो आपको कैसे मालूम होगा कि लंदन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। आज मरीम नवाज ने एक जुमला इस्तेमाल किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस जुमले के बाद ये अपनी जमात को मजीद एक्सपोज कर रहे हैं। जो बयानिया था कि गुड कॉप और बैड कॉप, उसे मजीद एक्सपोज किया और फिर जो सियासत की वरासत की तकसीम है इसे भी अब मजीद एक्सपोज किया है। मरीम नवाज ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं। और आखिर में वो पार्टी के जितने भी कारकुन हैं उनको क्या कह रही हैं कि ये जमहूरी जमात है, इख्तलाफ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि क़यादत पर सवाल उठाए। आज उन्होंने पब्लिकली ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ मौजूद है। मेरी कल रात को एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे टेलीफोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया, और ये वो उन चंद जर्नलिस्ट में से एक हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ ट्रैवल किया जब वो पाकिस्तान आए मुशर्रफ दौर में, और उस वक्त क्या सिचुएशन थी, उन्होंने क्या बताया मैं आपके सामने रख देता हूं बगैर उनका नाम लिए। वो बताते हैं कि ये गुड कॉप और बैड कॉप की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब रवानगी से पहले उन सहाफ़ी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये देखें कि शहबाज शरीफ मेरी बात नहीं मान रहा और मैं शहबाज शरीफ को ये कह रहा हूं कि आप पीछे रह जाएं और ताकि आप पार्टी को संभाल सकें। अगर आप भी मेरे साथ जेल में चले गए तो फिर पार्टी को कौन संभालेगा। और फिर दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, नहीं भाईजान मैं नहीं जाना, मैं तेरे नाल जाना है। तो ये साथ जाने की रट लगाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अंदर से ये दोनों मिले हुए थे और हमने मुतादिद बार अपना जो वक्त इनके साथ गुजारा, बहुत करीब रहकर इनकी रिपोर्टिंग भी की, इनके साथ मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा भी किया। तो ये चीज़ हमें मुतादिद बार समझ में आई कि नवाज शरीफ साहब गुड कॉप और बैड कॉप हमेशा खेलते हैं और ये उस वक्त खेलते हैं जब इन्होंने अपने मकासद को पूरा करवाना हो। पाकिस्तान के जो मजबूत हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनके सामने कोई डील लेकर जाना हो। और अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, अक्सर लोग ये इस बात से इत्तफाक नहीं करते, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी इत्तफाक नहीं करते कि जनाब ये सारे मिले हुए हैं और गुड कॉप और बैड कॉप बार बार खेलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। माजी में आपने अपनी ताकतवर हलकों से बात मनवानी होती थी, अपने आप को प्रेजेंट करते थे, आइडियाज पिच करते थे। अब उन हलकों पर यह मुनहसर है कि वो उस आइडिया को खरीदते हैं या नहीं खरीदते, यानी आपको मौका देते हैं नहीं देते, आपकी बात मानते हैं नहीं मानते, डील होती है नहीं होती, ये उन पर मुनहसर है। लेकिन व्यूअर्स अब याद रखें, ये बयान जो मरीम नवाज के सामने आ रहे हैं इससे ये वाजे हो जाता है। शहबाज शरीफ साथ दूसरी मीटिंग हुई और उसमें शरीक नहीं हुए और कहा यह जा रहा है कि जनाब उनकी अपनी पर्सनल मसरूफियत थी, कोई मीडिया के अंदर उनकी मसरूफियत की कोई खबर नहीं लगी और कहां पर मसरूफ थे कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बताया गया, कोई बयान जारी नहीं किया गया। शहबाज शरीफ के बाद उनके बेटे हमजा शहबाज भी शरीक नहीं हुए। तो ये पार्टी डिवीजन नहीं तो और क्या है, सियासत की वरासत की तकसीम नहीं तो और क्या है, जिसकी इस वक्त जंग पार्टी के अंदर चल रही है। और आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम दो टोक में भी इसका जिक्र किया कि मरीम नवाज को जब ये सवाल किया गया कि बताएं अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, और फिर यहाँ लंदन में भी सवाल हुआ कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो नवाज शरीफ ने भी ये कहा कि आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। और फिर मरीम ने भी ये कहा कि आपको आखिर में इस बात की क्या जल्दी है। तो व्यूअर्स, जो जंग है सियासत की वरासत की तकसीम की, ये जारी है और जब तक इनको यानी जो इनके ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है
اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، آئیں گے تو جیل جائیں گے، اور مریم نواز کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، طفل مکتب ہیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، بہت ابھی دیر لگے گی کہ میچور سیاستدان بننے میں، اور خیر بعض لوگ اس سے بھی اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ جو ہمارے بہت سارے ویورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، نیچے سے اوپر آؤ، اور اگر اس خاندان کا ہر فرد ہی وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان شاید ان لوگوں کے لیے صرف بنایا نہیں گیا تھا، پاکستان عوام کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ شخصیت جن سے آج میری بات ہوئی، انہوں نے اس موروثی سیاست کے بارے میں کیا کہا، ویورز آپ کو یہ ویڈیو کبھی نہیں بھولے گی، اور اس کو سننے کے بعد کم از کم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص جو کہانی پاکستان کے لٹنے کی بتا رہا ہے، یہ کہانی ہر پاکستانی کو ضرور سنانی چاہیے، اور اس شخص نے جو پیغام ریکارڈ کروایا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنی مشہوری چاہتا تھا، وہ صرف بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان کو کیسے لوٹا گیا، اور یہ سیاسی کردار، سیاسی موروثی بلکہ سیاسی مسخرے پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ ضرور سنیں۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہوں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہم کب آزاد ہوں گے؟ ہمیں 1947 میں قائد اعظم محمد جناح نے گوروں سے آزادی تو دلوا دی تھی، لیکن جو ہی یہ ملک آزاد ہوا تو ہمیں اپنوں نے غلام بنا لیا، جو ابھی تک آج تک ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم آزاد کہاں ہیں؟ ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، کسی ایم این اے ایم پی کے سامنے بول نہیں سکتے، ہمیں وہ اٹھوا دے گا، اغوا کروا دے گا، اور اسی طرح نیچے آ جائیں پولیس افسران، دوسرے تیسرے بیوروکریسی، ایک گینگ اکٹھا ہوا اس پاکستان میں، ملک میں، اور پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم تو لندن میں آگے سمجھ گئے، ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ کیا گیم ہے۔ غریب آدمی کو ہر آدمی لولی پاپ دیتا ہے۔ اب یہ پرانے جو لوگ ہیں بڈھے ہو گئے، کچھ مرنے پہ پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، تو اب یہ اپنے بچوں کو لے آئیں تاکہ اب ہم ان کی غلام بنے۔ تو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ غلامی ہے۔ آپ قدم بڑھاؤ نواز شریف، قدم بڑھاؤ زرداری صاحب اور بلاول صاحب، یہ سب لولی پاپ دے رہے ہیں۔ انہیں صرف اقتدار چاہیے، پروٹوکول چاہیے، اور آگے پیچھے ہونا چاہیے۔ ایک بیماری ہے، ایک وائرس ہے پاکستان میں اسٹیٹس کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ تم بھائی اپنا کام کرو، ترقی کرو گے، ان کے پیچھے لگو گے، بھکاری رہو گے ساری عمر۔ ہم لندن آ گئے، یہاں پر ہم نے مزدوری کی، محنت کی، کچھ ہم نے بنا لیا۔ آج میرے پاس چھوٹا سا اسٹور بھی الحمدللہ، میں اپنا کام عزت سے کر رہا ہوں۔ میں وہاں تھا، میرا باپ غریب، میرا دادا غریب، اس سے پردادا غریب۔ مجھے لگتا ہے کہ 200 سال کے بعد یہ ہماری چینج آئی ہے اس گھر میں جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اب تو میں پاکستانیوں کو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑیں ان کے پیچھے لگنا۔ یہ مریم نواز، یہ بلاول، یہ دوسرا تیسرا، یہ سب لولی پاپ ہے۔ یہ اب اپنے بچوں کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ہم پہ رولنگ کریں۔ ایک یہ بیچارہ آیا ہے اپنا عمران خان، اس کو یہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان مل گیا۔ میرا کسی پارٹی سے واسطہ نہیں ہے، میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر ملا ہے اسے، تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ کیا کر رہا۔ بھائی پاکستانیوں کو پہلے یہ پتہ ہے کہ آپ پر کتنا قرضہ، قرضوں کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قرضہ ہوتا ہے اونلی انٹرسٹ، ایک قرضہ ہوتا ہے ری پیمنٹ۔ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے پاکستانیوں، وہ ہے اونلی انٹرسٹ، سمجھیں جی۔ ری پیمنٹ ابھی وہیں پڑی ہوئی ہے، کسی کی ری پیمنٹ آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ قرضے لے لے کے۔ تو عمران خان کیا کرے؟ یہ لوٹ مار ہوئی ہے، یہ جو انہوں نے محل بنائے ہیں دبئی میں، اور اپنا جو بنائے ہیں لنڈن میں، دنیا میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان کے پیسے چوری کر کے انہوں نے بنایا ہے نا۔ ان کے کون سے باپ دادا وہ تھے، امیر لوگ تھے؟ اسی طرح لوٹ مار کر کے بنائے۔ اور دوسری بات، پیسہ کہیں بھی ایزی سے نہیں بنتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ساری محنت سے ہی سارا یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنے بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ بھائی صاحب ان کا پیچھا چھوڑیں اور آنکھیں کھولیں۔ یہ آپ کو صرف لولی پاپ دے رہے ہیں، یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے، ان کو اپنے پاور چاہیے، ان کو پروٹوکول چاہیے، اور آپ جیسے غلام چاہیے کہ آپ پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہاں ہم لندن میں رہتے ہیں، کوئی غلام کسی کا نہیں، ہر آدمی انڈیپینڈنٹ رہتا ہے، سمجھے نا۔ ہیومن رائٹس ہے یہاں پر، وہاں پر کیا ہیومن رائٹس ہے؟ آپ کسی ایس ایچ او کے سامنے نہیں بول سکتے، آپ کی لائف جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ میرا گھر ہے، باہر ہے، میں سب پیسے یہاں سے وہاں لے گیا، وہاں کہاں کاروبار کرے؟ ہر آدمی نوسر بازی کرتا ہے،
اور نوسربازی بھی کون کرواتے ہیں؟ یہ MPA کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کسی SHO کے پاس چلے جائیں، آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی پولیس والا نہیں سنے، کیونکہ اس نے نوکری کرنی ہے. اس نے نوکری کرنی ہے، اس نے اپنی نوکری ڈسمس نہیں کروانی. چاہے DSP ہے بیچارہ، چاہے ASP ہے، چاہے DIG ہے، اس نے سلوٹ کرنا ہے. اس نے اپنے بچے پالنے ہیں، اور وہ بھی تنگ ہے بیچارے. اندر کی جو بات بتاؤں، وہ بھی تنگ ہے، وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں. اب اس کی نوکری چلی جائے تو اس کے بیوی بچے اور کا گھر کون پالے گا؟ بات تو اس کی بھی صحیح ہے نا. تو وہ پھر آگے رگڑا دیتا، کہتا بھائی میں کیا کروں. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس کا پیچھا چھوڑیں، آپ اپنا سوچیں، اپنا کام پہ جایا کریں، ان کے جلسوں میں نہ جایا کریں. وہاں بلاسٹ ہو جاتا، آپ مر جاتے. آپ کو دیا کیا انہوں نے یار؟ یہ تو سوچو نا، آپ کے باپ دادا کو کیا دیا ہے. یہ محنت سے ہے سب کچھ. ہم یہاں محنت کر رہے ہیں تو کھا پی رہے ہیں آرام سے، بچے ہیں، ہم ہیں، سب کچھ ہے آرام سے. جب یہاں آئے تو تبدیلی اب آئی ہے یہاں پر. جب آئی ہے، یہ آئی ہے 250 سال کے بعد. باپ دادا پردادا سارے غریب تھے. مجھے تو باپ دادا ہی دیکھا تھا، ان کی بری حالت ہی دیکھی تھی میں نے. تو میں نے انہیں دیکھ کے میں نے کہا یار کہیں نکلنا چاہیے. تبدیلی جب آئے گی یہاں کہاں سے تبدیلی آئے گی؟ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ملک پہ کتنا قرضہ ہے. جس گھر پہ قرضہ ہو اس کا انٹرسٹ آپ نے پے کرنا ہو تو ہاؤ کین یو ڈیولپ؟ آپ کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. قرضہ ایسی چیز ہے، اور وہ بھی اونلی انٹرسٹ ہے، نہ کہ ری پیمنٹ کے ساتھ ہے. ری پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی سوچیں آپ کتنے قرضے میں دھسے ہوئے ہیں، اور یہ قرضے کس لیے لیتے ہیں؟ اپنی عیاشیوں کے لیے. ویورز، یہ وہ پیغام تھا جو انہوں نے آپ تک پہنچایا. میں آج اور دوسری خبروں پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے امپورٹنٹ خبر آج کی نہیں ہو سکتی تھی. ایک امپورٹنٹ پیغام جو میں نے ایک امانتاً آپ تک پہنچایا. آپ اپنے ضرور کمنٹس بھیجیے گا، اور انشاءاللہ میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ بھی کیا ہے، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے. جس طرح انہوں نے اپنی آواز آپ تک پہنچائی، آپ اپنے کلپس بھی ہمیں بہت جلدی بھیج سکیں گے. میں آپ کے ساتھ ایک نمبر شیئر کروں گا جس پہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، موجودہ حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ ہم آپ کے جو خیالات ہیں اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. کمنٹس دیں اور بتائیں کہ ہمارا یہ جو نیا جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.